اور بعض بندے تو اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان گناہوں کو دیکھ کر کے یاد کر کے شرم آتی ہے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو گن لیتا ہے کہ اتنے گناہ میں نے کیے ہیں، لیکن بعض لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نکل چکتے ہیں کہ ان کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جاتے ہیں. ایسا کہا جا سکتا ہے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت نازل فرمائی، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بڑی امید کا سامان ہے، بڑی امید کا سامان ہے. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. پہلے تو یہ کہا کہ اے ہمارے نبی آپ بولیے، آپ بولیے. ایک تو نبی سے کہلوائے گا، گویا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اور پھر نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے آپ بولیے. پھر کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ گنہگار بھی اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا ہو گناہ کی وجہ سے. یا عبادی، تو اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے. یا عبادی بیچ میں کسی حرف جر کی فصل نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ بات کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے. یا عبادی، اے میرے بندو. کون میرے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر بڑا اسراف کیا ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے گناہوں میں حد سے آگے نکل گئی. اسراف کا مطلب ہے حد سے آگے، حد اعتدال سے آگے نکل جانا، دیٹ از کالڈ اسراف. گناہوں کے میدان میں حد سے آگے نکل گئے. الذین اسرف، یہ نہیں کہا گیا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا ہے. الذین اسرفوا علی، ان سب سے کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ. اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے تب بھی مایوس مت ہونا، اس لیے کہ سمندر کے جھاگوں کے کئی گناہ جس کا اندازہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا اللہ کی رحمت کے آگے. یہ تو مطلب ہوا. رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سارے گناہ ہیں، میں کیسے بخشے جاؤں گا؟ ارے تصور کر کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے تو نہیں بڑھ سکتے. اللہ غصے میں ہے، اتنے گناہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر غضبناک ہو گیا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ رکھی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کتب اللہ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا، وہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب عندہ فوق العرش، اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا، اور اس کتاب کے اندر لکھ کر کے وہ کتاب اپنے پاس رکھ رکھی ہے. کیا لکھا ہوا اس کے اندر؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. یہ ہے اس کا مطلب، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے جو اپنے پاس رکھا ہے امید دلانے کے لیے کہ میں غضبناک تو ہوتا ہوں لیکن میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میرے غضب کے اوپر غالب ہے. تو اگرچہ تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جائے، مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن ایک شرط کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے لگو. یہ دو کام تم کو کرنا ہے، تابو و اصلحوا، یہ دو چیزیں، دو شرط کے ساتھ. مرنے سے پہلے، اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اور جب تک آدمی کو غرغرہ نہ آ جائے، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لو. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی اہتمام کرو. پرانی زندگی جو گزر گئی ان حرکات کو ریپیٹ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اگرچہ مثل زبد البحر، جیسے مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، مسلم شریف کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا. مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور عمل صالح کا اہتمام کرو. یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے. اس کے بعد قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں. ایک کون ہوگا؟ جو کہے گا کاش میں نے
اللہ کے حقوق کے اندر زیادتی نہ کی ہوتی، اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہوتا، کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اللہ کے بارے میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا، اللہ کے مقرر کردہ حقوق اور فرائض کو میں نے ادا کیا ہوتا، یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا، یا حسرت علی ما فرطت فی، ہائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ ایک تو یہ ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا، اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا، سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا، کیا کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میں جنت میں چلا گیا ہوتا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا، اور تقوی کا انجام جنت ہے تو مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، اس نے معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دیا۔ یہ دوسری قسم ہے، پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کیا، دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا۔ در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا، اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، بلکہ یہ کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے شیطان نے کروا دیا۔ تقدیر کے اوپر اپنے گناہ کا بال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کرے گا اور پچھتائے گا، دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہوں کا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیا ہوتا تو میں متقی ہو جاتا، جنت میں چلا جاتا، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ اور تیسرا بولے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب عذاب دیکھے گا، حین یری العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کے آتا، نیک بن کر کے آتا۔ او تقول حین یری العذاب لو ان لی کرۃ، کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آ جاتا۔ یہ کتنی قسم ہو گئی انسانوں کے میدان میں؟ تین قسمیں، ایک نے گناہوں کو اپنی طرف منسوب کر کے حسرت کا اظہار کیا، دوسرے نے اپنے گناہ کو بال تقدیر کے اوپر ڈال دیا، تیسرا یہ تمنا کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا، ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا۔ پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، بعد میں یہ نہ کہنا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، بعد میں مت بولنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا